أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم. پارہ نمبر 8 سورہ اعراف. سورہ اعراف مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کے 14 رکوع ہے اور 206 آیتیں ہیں. مکۃ المکرمہ کے ابتدائی دور میں سورہ اعراف نازل کی گئی جب کفار اور مشرکین کا بہت زیادہ زور تھا اور وہ مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے. تو اس وقت 3 عقیدوں کو اللہ کے نبی کو سمجھانا تھا. جتنی بھی مکی صورتیں ہیں اتنا آپ خیال رکھیں کہ ان مکی صورتوں میں 3 عقیدوں کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی صورتوں میں 3 عقیدوں کو بیان کیا. ایک ہے عقیدہ توحید. جہاں بھی مکی صورتیں آپ دیکھیں گے تو وہ مکی صورتیں توحید بیان کرتی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا کتنا ضروری ہے اور کیسے مانا جائے گا اور کن حالتوں میں اللہ تبارک و تعالی کو کیسے راضی کیا جائے گا. یہ توحید کی آیتیں ہمیں سکھاتی ہیں، بتاتی ہے، سمجھاتی ہے. دوسرا عقیدہ رسالت ہے. مکی صورتوں کی آیتیں ہمیں بتاتی ہے، سمجھاتی ہے کہ نبی کی سیرت کو تمہیں کتنا اور کیسے اپنانا ہے. صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو کہ انہوں نے کیسے اپنایا تھا. تیسرا عقیدہ آخرت ہے. تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے. ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں اس زندگی کا حساب دینا ہوگا. تمہیں اپنی جوانی کا، اپنے بڑھاپے کا اور اپنے بچپن کا اور اپنی نعمتوں کا اور اپنے ہنسنے کا اور اپنے رونے کا اور اپنے مال کا اور اپنی جان کا اور اپنے رشتوں کا اور اپنے مہینوں کا، دنوں کا، ایام کا، لمحات کا تمہیں حساب دینا ہوگا. جس ذات نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہیں پیدا کر کے چھوڑتا نہیں ہے بلکہ تمہیں سوال کرتا ہے اور تمہیں آزماتا ہے اور تمہارا امتحان لیتا ہے. امتحان بعد میں لیا جاتا ہے. پہلے طالب علم کو پڑھایا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے اور ڈگری دی جاتی ہے اور کلاس میں بٹھایا جاتا ہے. اگر کوئی اسکول یا کالج اور یونیورسٹی ڈائریکٹ آپ کو امتحان میں بٹھائے، نہ آپ کا ایڈمیشن کرے، نہ ڈگری فکس ہو، نہ کلاس فکس ہو، نہ سبجیکٹ فکس ہو، تو وہاں پر امتحان کو ناقص اور ایگزامینر کو ناقص مانا جائے گا. یہاں پر امتحان حال میں ہم بیٹھے ہیں جو زمین ہے اور آسمان کے نیچے ہے اور ایگزامینر اللہ خود ہے. اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے بیوی کے ذریعے سے، بچوں کے ذریعے سے، صحت کے ذریعے سے، بیماری کے ذریعے سے. کمزوری دے کر وہ آزماتا ہے، مال دے کر وہ آزماتا ہے، غریب بنا کر وہ آزماتا ہے. ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالی کامل، اکمل، مکمل طریقے پر ہمیں آزماتا ہے. تو یہ جو 3 عقیدے میرے اور آپ کے پیارے نبی کو حکم ہوا کہ 3 عقیدوں کو بیان کرو، یہ 3 عقیدوں کی بہت زیادہ وہاں پر ضرورت تھی. ایسے لوگوں میں عقید توحید کو بیان کرنا جو لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں، جو پتھر کو پوجنے والے اور درختوں کو پوجنے والے، جانوروں کو پوجنے والے، ایسے لوگوں کے سامنے
انہیں کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ تمہیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، یہ بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں کسی ہندو کے سامنے جانا اور یہ کہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، پتھروں کو پوجنے سے کچھ نہیں ملنے والا، جتنا آج کے زمانے میں مشکل ہے اس زمانے میں اس سے 100 گنا زیادہ مشکل اس لیے تھا کہ میجورٹی بہت کم تھی، مائنورٹی میں مسلمان تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ابتدائی دور تھا، لوگوں کو قریب کرنا تھا۔ بعض جگہ پر کوئی اگر نیا اپوائنٹ ہوتا ہے، نوکری پر چڑھتا ہے، تو وہ سب کا دل جیتتا ہے، سب کو قریب کرتا ہے۔ نئی نویلی بہو جب گھر میں جاتی ہے تو ساس کو قریب کرنے کی کوشش کرتی ہے، خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہے، خاوند کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ سب کا دل اسے جیتنا ہے۔ تو ہر آدمی جب نیو جگہ پر، نئے جگہ پر جب جاتا ہے تو دل کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے دلوں کو جیتنا ضروری تھا، اور لوگوں کے دلوں کو جیتا کب جائے گا؟ اگر وہ جو کریں گے تو انہیں کرنے دیا جائے گا تو آپ لوگوں کے دلوں پر راج کرو گے، لیکن جہاں لوگ جو کر رہے ہیں، جو ریتی رواج منا رہے ہیں، اگر آپ اس کو بند کراؤ گے تو آپ لوگوں کی نظروں میں سب سے برے ہو۔ مثال کے طور پر پیر برہان میں سود لینے اور سود دینے کا کاروبار چل رہا ہے، اگر کوئی مولوی اس کاروبار کو نہیں روکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی روکتا ہے تو اس مولوی کے اگینسٹ پورا پیر برہان چلے جائے گا۔ کیونکہ اب یہ ہم جس کے عادی بنے ہوئے ہیں، شوقین بنے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے روکا کیوں جا رہا ہے؟ ہمیں بتوں کی پوجا کرنے سے، مورتی پوجا کرنے سے، بھگوان کے سامنے جھکنے سے، لات اور عزا اور منات اور حبل اور اہرمن اور یزدہ کو پوجنے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف ہم کیوں جائیں؟ کیوں صرف ایک اللہ کو پکارے؟ سب کو پکارنے سے زیادہ فائدہ ہوگا، جتنا کوشش کرنا ہے کرو۔ مثال کے طور پر آدمی کو اگر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایک جگہ سے پیسے نہیں مانگتا، وہ سوچتا ہے کہ میں 10 جگہ سے مانگوں گا تو ایک جگہ سے تو کام بن ہی جائے گا میرا۔ تو بالکل اسی طریقے پر یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم 10 مورتیوں کے سامنے جھکیں گے تو ایک نہ ایک مورتی کو تو رحم آئے گا، وہ ہماری سنے گی۔ بالکل یہی سوچ کر 33 کروڑ دیوی دیوتا ان لوگوں نے بنا لیا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ بڑا مشکل تھا توحید کے عقیدوں کو ان لوگوں کو سمجھانا، یہ مشکل کام اللہ کے نبی کو کرنا تھا، ٹاسک بڑا مشکل تھا۔ دوسرا ٹاسک تھا رسالت، وہ لوگ جو ایک سردار کو فالو نہیں کر سکتے تھے۔ عرب میں 72 سردار مانے جاتے تھے، 72 قبیلوں کے، ایک سردار کو کوئی نہیں مانتا تھا۔ وہ فلاں سردار کو ماننے والا الگ، باپ الگ سردار کو مانتا، بیٹا الگ سردار کو مانتا۔ ایسی قوم جو کسی کو فالو نہیں کرتی، کسی کو بھاؤ نہیں دیتی اور کسی ایک کو فالو کر ہی نہیں سکتی ہے، اس قوم کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ اس ایک نبی کے پیچھے تمہیں چلنا ہے، اور وہ بھی سرداروں کو کہا جا رہا ہے کہ اس غیر سردار کے پیچھے چلنا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے۔ آج کے زمانے میں جہاں پیسے والوں کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اسٹیٹس والوں کو بڑا سمجھا جاتا ہے، ہر زمانے میں غریب کو لوگ چھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے آج کے زمانے کو، پی ایم کو، سی ایم کو، مفتی کو، محدث کو، مفسر کو، کروڑ پتی کو، بڑے بڑے بزنس مین کو کہا جا رہا ہے تمہیں ایک مولوی کو فالو کرنا ہے۔ تو بڑی چکتی ہے یہ بات کہ ہم اتنے بڑے اسٹیٹس والے ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، پروفیسر ہوں، لیکچرر ہوں، اور میں لہٰذا ایک مولوی کو فالو کروں گا۔ میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں اور میں بڑا بزنس آئیکن ہوں اور لوگوں کے لیے دلیل ہوں، ریفرنس ہوں، میں ایک مولوی کو فالو کروں گا۔ وہ اپنے آپ میں حقارت محسوس کرتا ہے ایک مولوی کو فالو کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ مولوی طبقے کو وہ گرتی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ مولوی طبقہ وہ ہے جو مجھ سے کم درجے کا ہے، ڈاکٹر سے بھی نیچے، پروفیسر سے بھی نیچے، لیکچرر سے بھی نیچے، ہر طبقے سے نیچے، چمار سے بھی نیچے مولوی طبقہ ہے اس کے نزدیک۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں میری بات کہ توحید عقیدے کو پھیلانا اور اس کا کام کرنا کتنا مشکل تھا۔ رسالت کے عقیدے کو پھیلانا اور صرف ایک نبی کو فالو کرنے پر جمع کرنا کتنا مشکل تھا۔ تیسرا آخرت، وہ یہ کہتے تھے یہیں مر جاؤ، کھپ جاؤ،
اب دوسری کوئی زندگی نہیں ہے، جو ہے وہ یہی ہے. جیسے آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ آخری زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کر لو جتنا عیش کرنا ہے. اور مائی لائف مائی رولز، لوگ کہتے ہیں میری زندگی میرا قانون. نہ یہ زندگی تمہاری ہے، نہ اس زندگی پر قانون تمہارا چلے گا. تمہاری زندگی ہو سکتی تھی اگر تم اپنی مرضی سے ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں، مضغہ کی شکل میں، علقہ کی شکل میں اور خون کے لوتھڑے کی شکل میں تم اپنی مرضی سے اگر اپنی آنکھیں بناتے تو تمہاری چلتی. اگر تم اپنی مرضی سے اپنے ناک اور کان اور آنکھ اور دماغ اور دل اور دھڑکن اور جذبات اور خیالات اور افکار اور نظریات اگر تم اپنی مرضی سے ایڈ کرتے، اگر تم اپنی مرضی سے اپنے ہونٹ بناتے، اگر تم اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کر سکتے تو تمہاری زندگی پر ادھیکار تھا. لیکن نہ تم نے اپنی مرضی سے ماں کے پیٹ میں تم نطفے کی شکل میں گئے اور نہ تم دنیا کے پیٹ میں آئے، نہ بچپن سے جوانی کا سفر طے کیا، نہ جوانی سے بڑھاپے کا سفر طے کیا. نہ تم اپنی مرضی سے نہ تم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ تم اپنی مرضی سے دنیا سے جا سکتے ہو. اگر تم اپنی مرضی سے دنیا سے جاؤ گے تو وہ گناہ ہے. کوئی خودکشی کرتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے دنیا سے جاؤں گا، لاؤ میرے کھانے میں زہر ملا دو، میں پریشان ہو گیا بیوی سے، بچوں سے، کاروبار سے، نفع سے، نقصان سے، ہر چیز سے میں پریشان ہو گیا. لوگ خودکشی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں. اب تم گناہ گار ہو. اگر مائی لائف مائی رول صحیح ہوتا تو میری زندگی کو مجھے ختم کرنے کا ادھیکار ہونا چاہیے. یہ تم گناہ گار ہو اس لیے کہ نہ یہ زندگی تمہاری ہے، نہ یہ سانسیں تمہاری ہے، نہ یہ لمحات تمہارے ہیں، اور نہ تم اپنی مرضی سے بنے ہو. کوئی چیز ہم اپنی مرضی سے زندگی میں کر نہیں سکتے. تو یہاں پر فرمایا الف لام میم صاد، یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کا مختصر میں آپ یہ سمجھ لیجئے، قطع یقطع اور مقطع کہتے ٹکڑے کو. جیسے شاعر کہتا ہے کہ ایک مقطع پیش خدمت ہے آپ کے، تو مقطع کا مطلب ہوتا ہے شعر کا ٹکڑا، اور مقطع کہتے ہیں کسی کتاب کا ٹکڑے یا کسی بھی چیز کے ٹکڑوں کو کہتے ہیں مقطع. وہ مقطعات کہتے ہیں ایک حرف کے کئی ٹکڑے ہو گئے، انہیں کہتے ہیں مقطعات. تو حروف مقطعات 14 یا 16 ہیں قرآن مجید میں، لیکن یہ کثرت سے پاروں میں، صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس لیے لایا عرب کے غرور اور تکبر کو، گھمنڈ کو توڑنے کے لیے. اور مقطعات کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ الف سے اللہ عز و جل مراد لیا جائے گا، اور لام سے لطیف خبیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نرم ہے اور خبر رکھنے والا ہے. اور تیسرا ہے میم سے مراد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ منتقم ہے، انتقام لینے والا. یہ تمہیں یاد ہونا چاہیے. تو لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے نام کا شارٹ فارم الف، لطیف کے نام کا شارٹ فارم لام اور منتقم کے نام سے میم لے لیا جائے گا، تو ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے صفاتی نام کے ایک حرف کو لے لیا جائے گا، تو ان حرفوں سے تیار کیا گیا مقطعات. جیسے کسی کا نام ہوتا ہے شیخ شمیم، تو اس کا شارٹ فارم لکھتے ہیں ایس، شیخ کا ایس لکھتے ہیں اور شمیم کا ایس لکھتے ہیں، ایس ایس کہا جاتا ہے. بالکل کسی بھی چیز کا اگر ہم نام لے لیں گے، باضابطہ مدارس کا نام ہوتا ہے قاسم العلوم ہوتا ہے، تو اپنے نام کے آگے لوگ قاسمی لگاتے ہیں، اشاعت العلوم اشاعتی لگاتے ہیں. تو بالکل مقطعات اور مقطع اس سے کہا جاتا ہے کہ چھوٹے اور کم حرفوں میں بڑی بات کو سمجھایا جائے اور سمیٹا جائے. کتاب انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے اے میرے محبوب، اے ہمارے نبی، ہم نے تمہیں وہ کتاب تم پر اتاری ہے، نازل کی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس کتاب کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو. لتنذر بھی، یہ کتاب کا مقصد تمہیں دینے کا یہ ہے کہ تم اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ، رہنمائی کرو، رہبری کرو اور خبردار کرو، وارننگ دو لوگوں کو، سترک اور چوکنا کرو. وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ جو کتاب قرآن مجید ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت کا پیغام ہے. اب اللہ کے نبی کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے دل میں پریشانی محسوس نہ کیجیے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں فکر لی،
اور روتے جاتے تھے، افسوس کرتے جاتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، میرے محبوب کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں توحید کی دعوت دیتا ہوں، رسالت کی دعوت دیتا ہوں، آخرت کی دعوت دیتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتاتا ہوں، مگر مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ لوگ اگر میری دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ تم نے ابو جہل کے سامنے دعوت پیش کی، ابو جہل تمہاری دعوت کو قبول نہیں کر سکا یا تمہاری دعوت کو قبول نہیں کیا، اس جرم میں تمہیں ہم دوزخ میں ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کا کام ہے صرف بات کو پہنچانا، بات کی تبلیغ کرنا، سامنے والا اگر آپ کی بات کو قبول نہیں کرتا تو آپ مجرم نہیں ہیں، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ نے اپنا کام ختم کر دیا۔ اب وہ اپنی مرضی سے بات کو نہیں مانتا ہے تو اب اسے ہم دوزخ میں ڈالیں گے اور اسے سزا دیں گے۔ اگر کوئی بات کو مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا ہے تو بھی ٹھیک، آپ کا کام تھا دین کی دعوت کو پہنچانا تو آپ نے پہنچا دیا، آپ نے اپنا کام ختم کر دیا۔ اب فکر مت لیجئے، اب بے فکر ہو جائیے کہ ابو جہل اسلام قبول نہیں کرتا تو ابو جہل کے فکر میں رو رہے ہیں، عتبہ اور شیبہ اور ربیعہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تو اب رو رہے ہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول اسلام کو قبول نہیں کرتا تو رو رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں۔ انہیں ان کے حالت پر چھوڑ دیجئے، آپ کا کام تھا اسلام کو پہنچانا، دعوت کو پہنچانا، کام ختم ہو گیا۔ وہاں پر دائی کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دائی دعوت کو پہنچائے، اور اس دعوت کو کتنے قبول کر رہے ہیں کتنے قبول نہیں کر رہے ہیں اس پر دھیان نہ دیں، بس اپنا کام کرتے رہے کہ مجھے دعوت کو پہنچانا ہے، بس بات ختم ہو گئی وہاں پر۔ اب اگر ہر عالم اور حافظ بچے پر استاد نظر رکھے گا کہ میں جسے حفظ پڑھا رہا ہوں وہ تراویح پڑھاتا بھی ہے یا نہیں پڑھاتا تو وہ حفظ کی تعلیم ہی نہ دیتا۔ اگر ہر ہمارا استاد جو مدرسے میں پڑھاتا ہے چاہے وہ شیخ الحدیث ہو، اگر وہ یہ دیکھے کہ یہ بچہ مفتی بننے کے بعد فتوے پر عمل کرے گا یا نہیں کرے گا، اگر یہ عمل کرے گا تو میں پڑھاؤں گا، اگر یہ عمل نہیں کرے گا تو اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ ایسے بچے کو تم نے مفتی کیوں بنایا جو خود فتوے پر عمل نہیں کرتا، ایسے کو حافظ کیوں بنایا جو خود حفظ پر عمل نہیں کرتا، ایسے کو ڈاکٹر کیوں بنایا، کیوں ڈاکٹری کی تعلیم دی جو خود پرہیز نہیں کرتا، جو خود بے احتیاطی اور غفلت کرتا ہے، اسے تو ڈاکٹر بننے کا کوئی حق نہیں تھا۔ تو یہاں پر جواب یہ دیا جائے گا استاد کا کام ہوتا ہے پڑھانا، استاد نے پڑھا دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب اگر بچہ عمل نہیں کرتا تو بچہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ ڈاکٹری کی تعلیم دے۔ اب اگر اسٹوڈنٹس میڈیکل کالج کے اگر خود میڈیکل رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتے ہیں تو یہ خود وہ اپنے ذمہ دار ہے، میڈیکل پروفیسرز اس کے ذمہ دار نہیں ہوگے۔ بالکل یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ نبی ہو، پیغمبر ہو، آپ کا کام ہے قرآن کو پہنچانا، حدیث کو پہنچانا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہنچانا، بات کو پہنچا دیا، کام ختم ہو گیا۔ اب اگر وہ نہیں مانتے ہیں اس کی خاطر کیوں نہیں مانتے ہیں تو رو رو کر برا حال نہ کرے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے۔ اور یہاں پر اللہ نے بہت خاص بات کی ہے، فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ، اس قرآن کو لے کر آپ کے دل میں پریشانی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن آپ کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ یعنی اس سچویشن میں آپ آ گئے کہ ارے ابو جہل کے سامنے میں جاؤں گا، اب قرآن کی آیت اتری ہے تو میں کس طرح پیش کروں ابو جہل کے سامنے، وہ تو چڑھتا ہے، عتبہ اور شیبہ اور ربیعہ کے سامنے کس طرح قرآن پیش کروں، وہ تو چڑھتے ہیں۔ تو قرآن کو اگر آپ بوجھ سمجھیں گے اس وجہ سے کہ ابو جہل تو بات مانتا ہی نہیں ہے، توحید کب تک میں اسے بیان کروں، رسالت اور آخرت کب تک میں اسے بیان کروں، تو یہ غلط ہے۔ دیکھیے ایک چیز بار بار پڑھانے سے اور سامنے والے کے اسے قبول نہ کرنے سے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم وہ چیز کو پڑھانا چھوڑ دیں گے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے، آپ کا بچہ امی جان
میں 18 سال کا ہو گیا ہوں، 18 سال سے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، 18 سال سے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہوں، 18 سال سے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہوں۔ اب ایسا کریں کہ 2023 نیا زمانہ ہے، ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اب ہم کوئی نئی دعائیں اور نئی سورہ فاتحہ نکالیں گے، کیونکہ یہ پرانی ہو گئی۔ 18 سال سے تو میں خود پڑھ رہا ہوں اور آپ 60 سال کی ہو چکی ہے، 60 سال سے آپ پڑھ رہے ہوں اور آپ کے دادا پر دادا 100 سالوں سے پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، قرآن کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، رکوع اور سجدے میں نیا کچھ داخل ہم کریں گے۔ ایسا کریں گے، اب تک عربی میں پڑھتے تھے، اب اردو میں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ اردو میں پڑھیں گے۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آپ عربی میں پڑھو، میں اردو میں پڑھوں گا، نماز ہو جائے گی آپ کی بھی اور میری بھی۔ تو چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سمجھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا تھا، جبریل مضمون ایک ہے، اس ایک مضمون کو بار بار کیسے بیان کروں؟ پورے قرآن میں توحید ہی توحید بھری ہوئی ہے، رسالت ہی رسالت ہے، آخرت ہی آخرت ہے۔ کل ہی میں نے توحید پر لمبا چوڑا ایک تفسیر کی ہے۔ اب میں بار بار اگر توحید کا بیان کروں تو آپ سن کر بور ہو جائے گے کہ یہ کیا مولانا بار بار توحید توحید بیان کر رہے ہیں۔ قرآن لیکن تھکتا نہیں ہے، توحید جتنی بیان کی جائے اتنی کم، رسالت جتنی بیان کی جائے اتنی کم، آخرت کے بارے میں جتنا لوگوں کو بتایا جائے اتنا کم۔ یہ ٹی وی ہمیں آخرت سے دور کرتی ہے، آخرت کو بھلاتی ہے۔ یہ شادی بیاہ اور رسم و رواج ہمیں مرنے سے دور کرتا ہے اور مرنے کو بھلاتا ہے۔ لوگ اپنی موت کو بھول بیٹھے، اسی لیے تو گناہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو بار بار موت کو یاد دلانا ضروری ہے۔ جو طالب علم سبق کو بھول جاتا ہے اسے بار بار سبق یاد دلایا جائے۔